حکم دیا جا رہا ہے جس طرح دین پہنچانے کا پہنچاتے رہیے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ مانتا ہے کون؟ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک مانتے ہیں وہ لوگ الذین جو یسمعون سنتے ہیں۔ یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا ان کی آتما مر چکی ہے، اندرون ان کا مرا ہوا ہے۔ والموتا، اور مردے یبعثو، زندہ کرے گا ہم ان کو اللہ تعالی قیامت کے دن۔ یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ سمجھو مرے ہوئے ہیں۔ اور اسی صورت میں آگے آ رہا 8ویں پارے میں کہ جو آدمی دین قبول کرتا ہے گویا وہ مردہ تھا زندہ ہوتا ہے، اور جو دین نہیں قبول کرتا ہے گویا یہ چلتا پھرتا مردہ ہے، چلتی پھرتی لاش ہے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کے سامنے لوگ پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور دیکھیے معجزہ نہ بھیجنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت جو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان فرمائی، وہ کیا حکمت ہے کہ جو قوم معجزے کا مطالبہ کرتی ہے، پھر اگر ان کے مطالبے کا معجزہ دکھا دیا جاتا ہے تو جب وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ معجزہ دکھاؤ تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگوں سے ایمان کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جب معجزہ دیکھتے ہیں تو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ ملیاں میٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے مطالبے کا معجزہ مکہ والوں کا نہیں دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ان کو صف ہستی سے مٹانے کا نمبر نہیں آیا۔ آپ دیکھیے نا غزوہ احد میں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے کے لیے سوچ رہے تھے اور آپ کو منع فرما دیا گیا، ان کو بھی اللہ نے ایمان نصیب کر دیا۔ اگر معجزہ دیکھ لیتے اور نہ مانتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ اس لیے ان کو ابھی ڈھیل دی جا رہی ہے۔ وقالوا لولا نزل، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں لولا نزل، کیوں نہیں اتاری جاتی علیہ اس پر آیت من ربی، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، وہی معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا علی ان ینزل، کہ وہ اتار دے آیتا نشانی جیسی کہ تم مانگ رہے ہو، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ ورنہ اگر وہ جانتے تو کیا یہ معجزے دکھانا مشکل ہے؟ اور جو اللہ کو پہچاننا چاہے اپنے مالک کو تو کیا کائنات کے اندر کم معجزے ہیں؟ اور یہ قرآن پاک خود ایک معجزہ نہیں ہے؟ آگے آ رہا ہے سورہ نمل میں فرمایا سب سے بڑا تو یہ معجزہ قرآن پاک ہے۔ اور بہت سارے معجزے ان کے مطالبات کے بھی دکھائے گئے۔ انہوں نے کہا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، آپ نے اشارہ فرمایا ایسا ہی ہو گیا، تو آپ کہیں گے اس پر فوراً عذاب کیوں نہیں آیا؟ کچھ مان گئے اس لیے عمومی عذاب ٹل گیا۔ قل، آپ فرما دیجئے ان اللہ قادر، بے شک اللہ قدرت رکھنے والا علی اس بات کے اوپر ان ینزل، کہ اتار دے وہ آیتن کوئی نشانی، ولکن لیکن اکثرهم ان میں سے اکثر لا یعلمون جانتے نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، وما من دابۃ، اگر واقعتاً اللہ کو پہچاننا ہے اور اس لیے نشانی مانگ رہے ہیں تو پوری کائنات اللہ کی پہچان کرا رہی ہے۔ وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی زندہ چیز فی الارض زمین میں، ولا طائر، اور نہیں ہے کوئی پرندہ یطیر جو اڑتا ہو بجناحیہ اپنے دونوں پروں پر۔ ظاہر ہے کہ پرندے پروں پر ہی اڑتے ہیں مگر اللہ اڑاتا ہے۔ الا عموم، مگر وہ جماعتیں ہیں ان کی امثالکم تمہاری جیسی، مطلب تم صرف کائنات کے اندر انسان ہی تھوڑے ہو، کتنی مخلوق ہے کائنات کے اندر، اور جس طرح تمہاری ایک جماعت ہے انسانوں، اسی طرح ان کی بھی ایک جماعت ہے۔ جس طرح تمہاری روزی کا انتظام اللہ کر رہا ان کی روزی کا، جس طرح تمہاری موت اور زندگی کا انتظام ہے ان کی موت اور زندگی کا بھی، جس طرح تمہاری سیکورٹی کا، تمہاری حفاظت کا انتظام ہے ان کی حفاظت کا بھی۔ اتنا ہی نہیں، آگے بڑھو، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، جس طرح تمہارا ریکارڈ ایک کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اسی طرح ایک ایک چرند، ایک ایک پرند، ایک ایک درند کا لکھا ہوا ہے۔ ما فرطنا، نہیں کمی کی ہم نے فی الکتابی، کتاب میں یعنی اصل کتاب لوح محفوظ، من شیء کسی چیز میں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اچھا اتنا ہی نہیں، ثم الیہ الی ربہم یحشرون، پھر ساری مخلوق کو ان کے رب ہی کے پاس یحشرون جمع کیا جائے گا۔ یہ بھی ریکارڈ موجود ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا،
اور حدیث میں آیا کہ پھر ساری کائنات کو انصاف ملے گا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو ٹکریں ماری تھیں تو اس کو بھی انصاف ملے گا، لیکن اس کے بعد کونوا ترابا، سب کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، فی الظلمات، اس حال میں کہ اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اس حال میں، یہ روح المعانی والے نے اس کو کہا، یہ حال بن رہا ہے، سمن بکمن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ بہرے اور گونگے کا مطلب ان کے کان کام نہیں کر رہے، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی جو حقیقت سمجھنی چاہیے تھی وہ سمجھتے نہیں، جو سننا چاہیے تھا وہ سنتے نہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، اور جب آدمی خود اپنے آپ کو ایسا کرے تو ہر وہ آدمی یشاء اللہ، جس کو چاہے اللہ یضلل ہو، تو اللہ پھر اس کو گمراہ کر دیتا ہے، پھر گمراہ رہنے دیتا ہے تو بھٹکتا رہتا ہے وہ۔ ومن یشاء، اور جس کو اللہ چاہے یجعلہ، تو ڈال دیتا ہے اس کو علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ کس کو ڈالتا ہے؟ ویہدی الیہ من اناب، دوسرے مقام پر آ چکا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ قل ارائیتکم، آپ فرما دیجئے ارائیتا، کیا تو نے غور کیا، کیا تم نے سوچا، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا تمہارے پاس قیامت ہی آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ سارے مشرکوں کی بات نہیں، عرب کے مشرکوں کی ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ چھوٹی موٹی تکلیفیں اللہ کے علاوہ ہمارے غیر اللہ دور کرتے ہیں، لیکن بڑی تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں دور کر سکتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، بولو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بل ایاہو، بلکہ اسی کو تدعون، تم پکارتے ہو۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فیکشف، تو وہ ہٹاتا ہے ما تدعون، اس تکلیف کو، تدعون الیہ، جس تکلیف کی طرف تم نے دعا کی تھی، جس کے لیے دعا مانگی تھی، انشاء، اگر وہ چاہتا ہے۔ وتنسون، اور اس مصیبت میں بھول جاتے ہو تم، ما تشرکون بھی پوشیدہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ عرب کے مشرکوں کی بات ہے، مکہ کے کافروں کی، کہ بڑی مصیبتوں میں وہ غیر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ایسے لوگ ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکاریں، تو کس کھاتے میں ان کو مسلمان کہیں گے؟ خود ہی سوچ لیجئے۔ عرب کے کافروں کو قرآن کافر کہہ رہا ہے جو بڑی مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں کہتے ہیں غیر اللہ کام آتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً بھیجا ہم نے، إِلَىٰ أُمَمٍ، بہت ساری جماعتوں کی طرف، رسولوں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، رسول پوشیدہ، ارسلنا، ہم نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ رسولوں کو۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پھر پکڑا ہم نے ان کو، بِالْبَأْسَاءِ، پریشانیوں میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیفوں میں۔ باسا اور ذرہ میں بتا چکا کہ جب دونوں آئے تو باسا کے معنی مالی مصیبتیں، ذرہ کے معنی جسمانی مصیبتیں، کیوں مبتلا کیا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں، اور ایک صورت سے جو مضمون چلایا جاتا ہے دوسری میں اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ انعام ہے، اس کے بعد سورہ اعراف آ رہی ہے، وہاں مختلف قوموں کے حوال پیش کر کے بتایا جائے گا، دیکھو ان کے پاس اللہ پیغمبر آئے، انہوں نے نہیں مانا، پھر ہم نے باسا اور ذرہ کے ذریعے سے ان کو جھٹکے دیے کہ شاید باز آ جائیں، مگر نہیں باز آئے۔ فلولا اذ جاءہم، تو کیوں نہیں ہوئی یہ بات، اذ جاءہم بأسنا، کہ جب آئی ان کے پاس، باسونا ہماری پکڑ، ہمارا عذاب، تو کیوں نہیں تضرعوا، وہ گڑ گڑائے؟ نہیں گڑ گڑاتے۔ چھوٹے موٹے جو جھٹکے لگتے ہیں اس پر انسان باز نہیں آتے، بلکہ ولیکن قست قلوبہم، بلکہ سخت ہو گئے ان کے دل، اور سخت ہو گئے، نہیں ایسے ہم نہیں مانتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے چھوٹ موٹ گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ وزین لہم الشیطان، اور خوبصورت بنایا لہم ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے، مطلب جتنے گندے کام کر رہے تھے شیطان نے وہ کام ان کو خوبصورت بنا کر دکھائے۔ آج بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شرابی کو پوچھو شراب کیوں پی رہا ہے، تو وہ شراب پینے کا جواز پیش کرے گا۔ یہ جواز اس کو کون بتا رہا ہے؟ شیطان بتائے گا کہ میں لوگوں کا لہو تو نہیں پیتا، میں شراب ہی تو پیتا ہوں۔ جواری کو پوچھو کیوں جوا کھیلتا ہے، وہ بھی اپنا جواز۔ ہاں، یہ تک کہ چور کہتا ہے میں چوری کیوں کرتا ہے،
کہتا ہے میں ان موٹے موٹے بےایمانوں کو لوٹتا ہوں اور غریبوں میں جا کر بانٹتا ہوں. سبحان اللہ، تو اس کا ٹھیکیدار ہے. فلما نسو، تو ایسے لوگوں کو جب سمجھایا گیا، چھوٹی موٹی تکلیفیں آئیں کہ مان جاؤ، وہ مانے نہیں. فلما نسو، تو جب وہ بھول گئے، ماں اس چیز کو ذکروا بھی، جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی. بڑی اہم بات، بیماریاں آئیں، یہ کورونا آیا، تکلیف آئی، کہا باز آ جاؤ، مان جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. لیکن نہیں گڑ گڑائے، کہنے لگے ہم لڑیں گے اس بیماری سے. اللہ نے فرمایا لڑ کے دکھاؤ. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر تو خدا ایسے لوگوں کو ملیا میٹ ہی کر دے گا. فرمایا نہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دوسری آزمائش آتی ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فتحنا تو کھول دیے ہم نے، علیہم ایسے لوگوں پر، ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے. وہ تکلیف بھی ہٹ گئی اور مال دولت دنیا چاروں طرف سے آنے لگ گئی. تو وہ سمجھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اور ہم بڑے نیک لوگ ہیں. دیکھ لو بھائی، ہم نے کوئی توبہ نہیں کی، اس کے باوجود کتنے مزے آ رہے ہیں ہمارے. پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اکڑ گئے، بما اوتوا، ان نعمتوں پر جو ان کو دی گئی تھیں. آئے ہائے، نعمتیں دینے والا کون؟ اللہ. اور یہ ان پر اکڑ رہے ہیں. کسی سے مانگی ہوئی چیزیں، مانگ میں ٹکڑا گیلا میں ڈکار، وہ ہماری زبان کا محاورہ ہے. مانگ کر روٹی لایا، سڑک میں جا کے ڈکار مار رہا ہے کہ یار بھیک مانگ کے کھایا، کیا مزہ آیا، کیا مزہ آیا. بھکاری. فریحو، اکڑ گئے ان نعمتوں پر، اوتو جو ان کو دی گئی تھی، ان کے باپ کی نہیں تھیں. جب اکڑ گئے تو یہ دوسرا امتحان پہلے سے زیادہ سخت تھا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضور کے دور میں کتنی تنگیاں پریشانیاں تھیں، دیکھیے کتنی آسانیاں آئیں. فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ امتحان اس سے زیادہ کڑا ہے، یہ زیادہ مشکل امتحان ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ جب اکڑ گئے تو اخذناہم بغتہ، پھر ہم نے اچانک پکڑا، زلزلے آئے، سب مر گئے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اچانک وہ مایوس ہو کر رہ گئے. فَقُطِعَ، تو کاٹ دی گئی، دابر جڑ، القوم، ان لوگوں کی، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے کفر و شرک کیے تھے، گناہ کیے تھے. والحمد للہ رب العالمین، جب کام کوئی مکمل ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ کی حمد ہوتی ہے. سارے نافرمانوں کو ملیا میٹ کر دیا. والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کی، رب العالمین، جو جہانوں کا پالنے والا ہے. قل ارائیتم، آپ فرمائیے، یہ تم کو بتایا گیا کہ گزشتہ قوموں کو تھوڑی تھوڑی تکلیفیں دی گئیں، بات نہیں آئے تو پھر اللہ نے ان کو ملیا میٹ کیا، مگر پہلے آسانیاں کھلی دے دی. اس کے بعد آپ ان سے پوچھئے، ارائیتم، ذرا غور تو کرو. لفظی معنی ہے کیا، رأیتم، تم نے دیکھا، لیکن یہ عربی کا محاورہ، اس کے معنی ہوتا ہے غور تو کرو. عربی تفسیروں میں اس کا ترجمہ لکھتے ہیں اخبرونی، مجھے بتاؤ. ان اخذ اللہ، اگر اللہ لے لے، سمعکم، تمہارے کانوں کو، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تم پاگل ہو جاؤ، کچھ سمجھنے کی طاقت ہی نہ رہے. من الہ غیر اللہ، بتاؤ من الہ، کون سا خدا ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم، جو لائے کم تمہارے پاس بھی ان چیزوں کو، ہے کوئی؟ تلاش کر کے دکھاؤ، چراغ رخ زیبا لے کر تلاش کرو، ایسا ہے کوئی خدا؟ انظر، میرے محبوب دیکھ تو صحیح، کیف نصرف، کس طرح گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں ہم، الا آیاتی، آیتوں کو گھما پھرا، صرف گھمانا، گھمانا پھرانا مطلب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم، پھر بھی دیکھیے، ہم یصدفون، وہ اعراض کرتے ہیں. صدف یصدف، یاد رکھیے جگہ جگہ آئے گا، اس کے معنی منہ موڑنا. سب کچھ سمجھتا ہے آدمی پھر بھی نہیں جی، مانتا نہیں، اس کو کہتے ہیں یصدف. قل ارائیتکم، آپ فرما دیجئے، ارائیتکم، کیا تم نے غور کیا، ان اتاکم، اگر آئے کم تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتن، اچانک ہی، او جہرتن، یا کھلم کھلا آ جائے، سب کے سامنے آ جائے. هل یہلک، یہ بتاؤ کون ہلاک کیا جائے گا اس وقت میں، الا القوم الظالمون، سوائے ظالم لوگوں کے. ظالموں کے سوا کون ہلاک ہوگا؟ ظالم ہلاک ہوں گے. جب بھی عذاب آتا ہے تو ظالم ہلاک ہوتے ہیں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے ہیں ہم المرسلین، رسولوں کو، الا مگر مبشرین، خوشخبری دینے والا بنا کر. رسولوں کی ذمہ داری زبردستی منوانا نہیں، ومنذرین، اور ڈرانے والا بنا کر، ان کا کام صرف آگاہ کرنا ہے. فمن آمن، تو پھر جو کوئی ایمان لاتا ہے، واصلح، اور اپنا حال درست کرتا ہے، فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
والذین کذبوا، اور جب رسول آئے اور انہوں نے سمجھا دیا، پھر والذین، وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھوٹ سمجھا، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم، پہنچے گا، ہم ان کو، العذاب، عذاب، یقینی طور پر، بما کانوا یفسقون، ان کاموں کی وجہ سے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے، یفسقون، جو وہ کیا کرتے تھے، یا آسان ترجمہ کیجئے بما کانوا یفسقون، ان کے فرما برداری سے نکلنے کی وجہ سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا ہوں، لکم، تم سے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کیا تھا مکہ کے مشرکوں کا؟ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا لاڈلا ہوں، آسمان سے میرے اوپر وہی آتی ہے، تو پھر آپ کے پاس تو خدا کے خزانوں کی چابیاں ہونی چاہیے، جو جو آپ کا کلمہ پڑھتا رہے، سب کو آپ نہال کرتے رہیں، سب کی بوریاں برتی رہیں سونے چاندی سے، جبکہ آپ پر ایمان لانے والے تو بھوک سے دو چار ہو رہے ہیں، اور اللہ آپ کو خزانوں کی چابیاں دے سکتا تھا۔ آپ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر پھر وہی بات ہوتی کہ آپ نے پیسے کی بنیاد پر اپنا دین پھیلایا۔ فرمایا نہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے؟ اور یہ سوچ پیدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ ہم اپنے دائیں بائیں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ آج بزرگ کس کو مانتے ہیں کہ اس بزرگ کو مانا، پھر دیکھو دکان کیسے چلی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے پیچھے اور بزرگوں کے ساتھ ہونے سے بس یہی کام ہوتا ہے کہ دکانیں بڑی چلتی ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور دوسری بات کہتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں غیب کی باتیں بتاؤ۔ ابھی پیچھے گزرا نا، کوئی کہتا تھا بتاؤ میری اونٹنی کہاں ہے، کوئی کہتا میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی کیسے بےہودہ سوال کرتا تھا۔ فرمایا میں نے یہ کب کہا میں غیب جانتا ہوں؟ میں وہ بات جانتا ہوں جو اللہ بتاتا ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں جو اللہ بتاتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے سو بتاتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ، اور میں نہیں کہتا ہوں، لَكُمْ، تم سے، انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ آگے آئے گا کہ اعتراض تھا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں پھر کھاتے کیوں ہیں، پھر بازار کیوں جاتے ہیں، پھر آپ شادی کیوں کرتے ہیں، آپ کے بچے کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں انسان ہوں، اور انسان کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اور ان شادی بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں میں انسان ہوں، میں نے کب کہا میں فرشتہ ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کس پر چلتا ہوں؟ میں اس پر ان اتبع، نہیں میں پیچھے چلتا، الا مگر اس کے، ما یوحی، جو وحی کیا جاتا ہے، الیہ، میری جانب۔ لیکن ایک آدمی اللہ کی وحی پر چل رہا ہے اور ایک آدمی اللہ کی وحی کو نہیں مان رہا ہے، تو کیا تم ان دونوں کو برابر سمجھتے ہو؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، قل، آپ فرما دیجئے، هل يستوي، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا والبصیر، اور آنکھوں والا؟ جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے وہ بینا ہے، اور جو اللہ کے حکموں پر نہیں چلتا ہے وہ نابینا ہے، وہ اندھا ہے۔ تو کیا اندھے اور بینے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیا سمجھتے نہیں ہو؟ وَأَنذِرْ، اور آپ آگاہ کیجئے بھی، اس قرآن کے ذریعے سے، الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں۔ آپ کا کام ہے آگاہ کرنا، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو ڈرتے ہیں۔ آپ آگاہ کیجئے، ان یحشروا، ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ جمع کر دیے جائیں، الی ربہم، اپنے رب کے سامنے، اس کی بارگاہ میں۔ کیسے جمع ہوں؟ لیس لہم من دونہ، اس حال میں کہ نہ ہو، من دونہ، اللہ کے سوا ان کے لیے، ولی، کوئی کام بنانے والا، ولا شفیع، اور کوئی سفارشی۔ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اللہ کی عدالت کا یقین رکھتے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ باز آ جائیں، وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ طبقہ مانے گا، یہ طبقہ تقوی اختیار کرے گا، باقی رہے وہ منکر، تو کیا ان کو نہیں ڈرانا؟ آگاہ ان کو بھی کرنا ہے، مگر وہ آپ کی آگاہی سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ یہ طبقہ جو اس پر یقین کرتا تھا کہ اللہ کی عدالت میں جائیں گے اس حال میں کہ نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا، یہ کون لوگ تھے؟ بے شک اس میں کچھ مالدار بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، لیکن بھاری تعداد حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت بلال بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن رباح، اور حضرت عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب لوگوں کا طبقہ تھا۔ مکہ کے کافر کہتے تھے دیکھیے جی سبحان اللہ، یہ دین ہے جس کو قبول کرنے والے غلام، یہ کیا دین ہوگا؟ اور پھر خاص طور سے آپ سے مطالبہ کرتے تھے
کہ کبھی کبھی ہمیں بھی خیال آتا ہے کہ آپ کے دین پر غور کریں، لیکن ہمیں شرم آتی ہے ان غلاموں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے۔ ان کو تو ہم اپنی گلی سے نہیں گزرنا پسند کرتے، اور آپ ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیجئے تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ ابھی آپ اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس سے پہلے عرش ہل گیا، وہی اتر گئی، فرمایا ان کو اپنی مجلس سے آپ اٹھائیں۔ وَلَا تَطْرُدْ، اور آپ نہ دھتکاریں، نہ اٹھائیں اپنی مجلس سے الذین، ان لوگوں کو یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح بھی، والعشی، اور شام کو بھی، یریدون وجہہ، اور چاہتے ہیں وہ اس کی خوشنودی کے، اس کے چہرے کو۔ آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھائیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ کے اوپر ان کے حساب میں سے کچھ چیز، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ مخلص ایمان والے یہ اپنے کاموں کا خود جواب دیں گے، ان کا حساب آپ پر نہیں، اور آپ کے کام کا ان پر حساب نہیں۔ لیکن زیادہ مناسب اوپر والے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مجلس سے اٹھاؤ، اگر وہ نہیں ایمان لائیں گے جہنم میں جائیں گے، اس کی آپ سے تھوڑی پوچھ ہوگی، اور جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کو بلند مرتبے ملیں گے، اس کا ان کو تھوڑا کچھ پوچھا جائے گا۔ فَتَطْرُدَهُمْ، جس کی وجہ سے آپ ان کو اٹھا دیں مجلس سے ان کے کہنے پر، اگر آپ اٹھائیں گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ آئے ہائے، یہ سب کے دھتکارے ہوئے آپ کی مجلس میں بیٹھے، اگر آپ کی مجلس سے بھی ان کو اٹھایا جائے گا تو پھر یہ کہاں بیٹھیں گے؟ اللہ اکبر، کیا کیا سوچ بنتی ہے انسانوں کی۔ لیکن ہم اس پر بھی غور کریں کہ کئی مرتبہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، لیکن جہاں یہ بنتے ہیں وہاں تو غریب، یتیم، مسکین پڑھتے ہیں، تو وہاں ہمیں پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، پھر ایسے لوگوں کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بنا دیے جائیں تو وہاں یہ پڑھ لیں گے، چونکہ دین کی تو ان کو بھی ضرورت ہے۔ بے شک انہوں نے پڑھا مگر دین نہیں نصیب ہوا، اور جیسے بابو جی پہلے تھے ویسے ہی رہے۔ دین تو اسی طرح نصیب ہوتا ہے، یہ دین کی ترتیب ہی یہی ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بِبَعْضٍ، اوہو، یہ غریبوں کو دین دیتا ہوں اور یہ مالداروں کو اس طرح للچائی ہوئی نگاہوں سے دکھاتا ہوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا یہ امتحان ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنا، ہم نے امتحان لیا بعضهم، ان میں سے کچھ لوگوں کا، ببعض، بعض کے ذریعے سے، مطلب میری قدرت تھی، طاقت تھی، میں پہلے مالداروں کو ایمان دیتا، امیہ مسلمان ہوتا تو بلال بیچارہ غلام تھا، اس کے ساتھ خود ہی مسلمان ہو جاتا۔ لوگ کہتے تھے جس کا تن غلام، اس کا من کب آزاد ہو سکتا ہے؟ قرآن نے بتایا نہیں، من کو کسی کا غلام نہیں بنایا جا سکتا ہے، تن ہی غلام بنتا ہے۔ اب وہ جب کمزوروں کو ایمان نصیب ہوا تو موٹے کیا کہنے لگے؟ لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء، کیا یہی ہیں وہ بڑے سیٹھ صاحب، یعنی حضرت بلال جیسے، من اللہ، احسان کیا ہے اللہ نے، علیہم، ان پر، من بیننا، ہم سب کے بیچ میں، اگر یہ دین اچھا ہے تو انہی کو نصیب ہوا اور کسی کو نہیں ملا، بس اور کسی کے لیے نہیں بچا۔ الیس اللہ بعالم، جواب سنیے، یہ نہیں کہا کہ یہ دین غریبوں کا ہے، فرمایا دین کس کو ملے گا؟ الیسا، کیا نہیں ہے اللہ، اللہ بعالم، خوب جاننے والا، بالشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ دین ملتا ہے عاجزوں کو، شکر گزاروں کو، جو اللہ کی نعمت پر شکر کرتے ہیں ان کو دین ملتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے نا کون کون شکر کرنے والے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان جیسے سارے ساتھی رضی اللہ عنہ، وہ شکر گزار ہیں۔ امیہ ناشکرا ہے، اس کو نصیب نہیں ہوگا، حضرت بلال کو نصیب ہوگا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور ہو ان کا کیا مرتبہ اور ان کا کیا مقام ہے۔ اذا، جب جاء، آئیں، کا آپ کے پاس، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں پر۔ اب یہ نہیں کہا کہ یہ غلام اور یہ غریب لوگ ہی آئیں، کوئی بھی آئے، لیکن جو مجھے مانتے ہیں چاہے وہ غریب ہوں، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ کہیے سلام ہو تم پر۔ دیکھیے، سلام تو کسی کے جواب میں، جب کوئی باہر سے آتا ہے تو پہلے باہر والا کہتا ہے السلام علیکم، پھر اندر والا کہتا ہے وعلیکم السلام، مگر ان کا مرتبہ بتانے کے لیے فرمایا آپ ان کے لیے شفقت کی باہیں پھیلا دیجئے، جب یہ باہر سے آئیں تو ان کے سلام کا انتظار نہ کریں، آپ ان کو پہلے کہیں السلام علیکم۔
اللہ اکبر. کیوں؟ اس پس منظر کو دیکھو نا. عرب کے لوگوں میں ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرتا تھا. مالدار غریب کو سلام کرے اس سے تو تکبر کی قبر ہی ٹوٹ جاتے. صرف چھوٹے سلام کرتے تھے. آج بھی یہی ہوتا ہے. سلامی کون پیش کرتا ہے؟ چھوٹے لوگ. وہ بیچارے سلام ہیں گڈ مارننگ سر سر سر. اور سر کیا کرتا ہے؟ خالی یہاں سر ہلا دیتا ہے. جی جی جی. کبھی وہ سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. یہ اسلام کی ترتیب ہے. فرمایا نہیں، یہ آئیں تو آپ ان کو سلام کہیے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا تمہارے رب نے، علی نفسہ اپنی ذات کے اوپر، الرحمہ مہربانی کرنا تم پر، وہ تم پر بہت مہربان ہے. یہ اس کی مہربانی کا حصہ ہے کہ مجھے تمہارے لیے شفیق بنایا گیا. انہ من عمل، اور سنو بات یہ ہے، من عمل جو کوئی عمل کرے، منکم تم میں سے، سوءا کوئی گناہ کا کام کرے، بجہالۃ نادانی کی وجہ سے، پچھلے دور میں کر چکا ہے یا آج کسی سے کوئی خطا ہو جائے، ثم تاب پھر وہ توبہ کرے، من بعدہ اس کے بعد، واصلح اور اپنا حال درست کر لے، تو کیا ہے؟ فانہ غفور الرحیم. تو بات یہ ہے کہ اللہ ایسے آدمی کے لیے غفور بخشنے والا ہے، رحیم بہت مہربان ہے. اصل میں اشارہ ہے کہ ان حضرات سے کبھی کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی تھی اور پچھلے دور میں کبھی کوئی ہوئی تھی تو یہ ان کو چڑھاتے تھے، یہ ہے بڑا نیک بنا ہے، فلاں تاریخ میں تو یہ خطا ہوئی تھی ان سے. فرمایا اللہ سب معاف کر چکا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں آپ کے سامنے. اب آگے چھپا ہوا ہے کس لیے؟ تاکہ صراط مستقیم صاف صاف ہو جائے، نظر آ جائے لوگوں کو. وَلِتَسْتَبِينَ، اور ایک دوسری بات ہو، کیا ہو؟ لِتَسْتَبِينَ، تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ. تستبین مؤنث کا صیغہ ہے، سبیل مؤنث ہے. امام بخاری نے کہا یؤنث و یذکر، یہ مؤنث بھی ہوتا ہے عربی میں اور مذکر بھی ہوتا ہے. کبھی اس کے لیے مذکر صیغہ بھی آ جاتا ہے، کبھی مؤنث بھی. وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، صاف ہو جائے، کلیئر ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ، آپ فرما دیجئے میں نے سچا دین تمہارے سامنے پیش کر دیا، پھر بھی تم کہتے ہو نہیں نہیں، قومی ایکتا کے لیے آپ ہمارے ساتھ جھک جائیے. قل انی، آپ کہہ دیجئے بے شک نہیت، مجھ کو منع کر دیا گیا، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان ہستیوں کی، تدعون پکارتے ہو تم جن کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. قل، آپ فرما دیجئے لا اتبع، میں پیچھے نہیں چل سکتا ہوں، اہواءکم، تمہاری خواہشوں کے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنا یہ صرف تمہاری خواہشوں کی تکمیل ہے، ورنہ نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، نہ دانش تسلیم کرتی ہے، نہ کسی آسمانی کتاب کو اس کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. اگر پھر بھی میں ایسا کروں، قد ضللت، یقیناً میں بھٹک جاؤں گا، اذن تب تو، وما انا من المہتدین، اور میں نہیں رہوں گا ہدایت والے لوگوں میں سے. قل، آپ فرما دیجئے انی علی بینہ، بے شک میں ایک صاف دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور میں تو ثبوت پیش کر رہا ہوں. میرے رب کی طرف سے جو کچھ پیش کر رہا ہوں میں ایک ثبوت پر ہوں، ایک دلیل پر ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اس ثبوت کو، اس دلیل کو، اس دین کو نہیں مانا. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اب تم کہتے ہو، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ایک سچے دین پر تھے، ہم نے نہیں مانا، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ عجیب سوال تھا. اس سورہ انفال میں آ رہا ہے، کہتے تھے ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے ہیں. ما عندی، فرمایا میرے پاس نہیں ہے، ما وہ چیز، تستعجلون بھی، جس کو تم جلدی مانگتے ہو. عذاب کب آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ اللہ کا کام ہے. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے. یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کھول کھول کر کے بیان کرنے والا ہے. وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین بیان کرنے والا ہے. فاصلین، جدا کرنے والا ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والا. قل، آپ فرما دیجئے لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز، ما تستعجلون به، جس کو تم جلدی جلدی مانگ رہے ہو مجھ سے، لقضی الامر، اگر وہ ہوتی تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا. پھر میں جب تم کہتے لا عذاب لا عذاب تو میں لے آتا، مگر میرے پاس نہیں ہے. پھر فیصلہ کر دیا جاتا، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان. فیصلہ اللہ کے پاس ہے، عذاب کب آئے گا اللہ جانتا ہے. واللہ اعلم بالظالمین، لیکن جب فیصلہ ہوگا اور عذاب آئے گا تو یاد رکھو اللہ ظالموں کو جانتا ہے. کوئی ظالم اس کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا. کب آئے گا عذاب؟
کب مکہ والوں کو سزا ملے گی؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. یہ سارے راز کی باتیں ہیں. کل کیا ہونے والا ہے یہ سب پوشیدہ باتیں ہیں. گویا یہ ساری غیب کی باتیں ایک صندوق میں بند ہیں اور صندوق پر بہت بڑا تالا چڑھا ہوا ہے. عنده مفاتيح الغیب، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا يعلمها، نہیں جانتا ہے ان کنجیوں کو کوئی الا هو، سوائے اس کے. تو صندوق میں بند اور تالا چڑھا ہوا اور چابی اسی کے پاس، تو وہ جانتا ہے نا کہ اس پر کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی، کب تمہیں سزا ملے گی. اس کے علم کی انتہا نہیں ہے. اس کے علم کا شان کیا ہے، اس کے علم کا کمال. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے مَا فِي الْبَرِّ، جو کچھ خشکی میں ہے، کتنے ذرے ہیں، کیا کیا کائنات ہے. وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ سمندر میں ہے سب جانتا ہے. ہائے ہائے اس کے علم کا کمال. وَمَا تَسْقُطُ، اور نہیں گرتا ہے مِن وَرَقَةٍ کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کو جانتا ہے. اللہ اکبر. کب کون درخت اگے گا اور کب اس پر پتا لگے گا اور کب ہرا ہوگا، کب پیلا ہوگا، کب وہ گرے گا، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. ولا حبۃ، اور نہیں ہے کوئی دانہ فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیریوں میں. کاشتکار ڈال کر کے بھول گیا اور وہ مٹی کی اندھیری میں دانہ چلا گیا. ولا رطب، اور نہیں ہے کوئی تر چیز. ولا یابس، نہیں ہے کوئی خشک چیز پیچھے گزر گیا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. جاننے کے علاوہ آگے بڑھو. الا فی کتاب مبین، مگر ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. پہلے سے یہ سارا ریکارڈ ایک کتاب میں بنا ہوا ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اور وہ کتاب مبین ہے. مبین کا معنی واضح کتاب ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ تلاش کرتے ہوئے وقت لگے گا، یار مل نہیں رہا، کہاں گیا. نہیں، لمحوں سے پہلے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کی ایک مثال دیکھو، وہی تو ہے جو یتوفا لے لیتا ہے تم کو باللیل، رات کے وقت میں، یعنی ایک طریقے سے تم پر موت طاری ہو جاتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. آگے بھی یہ مضمون آ رہا ہے کہ موت کے وقت میں تو جان لے لیتا ہے، اور جو ابھی مرے نہیں ہیں ان کو نیند کے وقت میں ان کی روح لے لیتا ہے. اب جتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں تو سمجھو کہ ایک طریقے سے ان کی روح قبض ہو چکی ہے. اور روح کا ایک تعلق جسم کے ساتھ ہے کہ سانس لے رہا ہے، لیکن ایک تعلق نہیں ہے کہ کانوں سے سن نہیں رہا ہے، آنکھیں کھول دو تو دیکھتا نہیں ہے، اور اس کو تقریر کرو تو سنتا نہیں، اور خوشبو سنگاؤ تو سونگھتا نہیں. اس کا مطلب کہ روح اس کے پاس نہیں، لیکن اس کو علم ہے کائنات میں کتنی کائنات کون کون سویا ہوا ہے. پھر جیسے اس کو بیدار کرو گے اس کی روح اس کے پاس واپس پہنچے گی اگر اس کو ابھی جینا ہے، اور اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو بس روح چلی گئی، ختم. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ما جرحتم، جو کچھ تم نے کام کیا ہو بالنہار، دن میں. جرح یجرح، زخمی کرنا بھی اور کام کرنا. ثم یبعث، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو فیہ، اس میں زندہ کرتا ہے یعنی اٹھاتا ہے دن میں. دوبارہ اٹھا دیا دن میں. چلو یہ رات اور دن کا سلسلہ چلتا رہا کس لیے؟ لیقضا، تاکہ پوری کی جائے اجل مسمى، وہ مدت جو پہلے سے متعین ہو چکی تھی کہ یہ بندہ 60 کا ہے، 70 کا ہے، 80 کا ہے. یہ رات اور دن کا جو چکر چلا، یہ کس لیے چل رہا ہے؟ اس مدت کو پورا کرنے کے لیے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کے پاس لوٹ کر تمہارا جانا ہے. ثم ینبئکم، پھر وہی تم کو بتا دے گا بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے سب تمہارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے، بلند و بالا ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے حفظہ، حافظ ان کی جمع، جیسے طالب کی جمع طالبہ، تو وہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر حفظہ کو. حفظہ کے معنی حفاظت کرنے والے کون؟ بعد نے کہا کہ اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین، جو ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں. اور یہ معنی بھی حفظہ بھیجتا ہے جو تمہاری جان کی حفاظت کرتے ہیں. ایک روایت کے مطابق 10 فرشتے دن میں ڈیوٹی دیتے ہیں، 10 رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں. بندہ سو جاتا ہے، ناک، کان، منہ سارے گیٹ کھلے مگر کچھ نہیں اندر گھستا ہے. کون ہے وہاں پہرے دار؟ حفظہ، فرشتے. لیکن یہ فرشتے حاجت روا اور مشکل کشا نہیں. یہ کب تک انسان کی حفاظت کرتے ہیں؟ جب تک اللہ چاہتا ہے. اور جب اللہ چاہتا ہے اب اس کو مارو تو جو حفاظت کرنے آئے تھے وہی مارنے پڑ جاتے ہیں. حتی اذا جاء،
یہاں تک کہ جب آ جاتی احدکم تم میں سے کسی کے پاس الموت موت یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے توفتہ تو پورا پورا لے لیتے ہیں اس کو رسولنا ہمارے فرشتے وہم لا یفرطون اور وہ کمی نہیں کرتے ہیں. کوئی بندہ زار پار کرے منت سماجت کرے 2-4 دن اور دے دو نہ ثم ردوا پھر وہ سب کے سب پیش کیے جاتے ہیں اللہ اللہ کے سامنے مولاہم جو ان کا مولا ہے جو ان کا کارساز ہے جو ان کا مالک ہے الحق برحق الا سنو لہ الحکم اسی کا حکم چلتا ہے. اس نے چاہا کہ زندہ ہوں تو زندہ رہے اس نے چاہا کہ مر جائیں تو مر گئے اس نے چاہا میرے سامنے پیش ہو جائیں تو پیش ہو گئے. وہ اسرع الحاسبین اور جب اس کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ جلد حساب لینے والا ہے. گزر چکا کہ 6 گھنٹے میں ساری کائنات کا حساب. قل آپ فرما دیجئے من ینجیکم کون بچاتا ہے تم کو من ظلمات البر ظلمات اندھیریاں بر خشکی کی اندھیریوں سے کون بچاتا ہے تم کو جب آندیاں اور طوفان اور جھکڑ چلتے ہیں کون بچاتا ہے والبحری اور سمندر کی اندھیریوں سے تدعونہ تم پکارتے ہو اس کو تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے وخفیتاً اور چپکے چپکے اور کیا کہتے ہو سمندر کی اندھیریوں میں لا قسم بخدا ان انجانا ضرور بضرور اگر وہ نجات دے گا نہ ہم کو من ہذہ اس سے لنکونن من الشاکرین ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے شکر گزار. یہی وہ موقع ہے جس کو میں نے کہا تھا اس صورت سے معلوم ہوگا کہ عرب کے لوگ کیسے مشرک تھے کہ وہ ہر بڑے کام کو کہتے تھے کہ اللہ ہی کرتا ہے. البتہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کہتے تھے ہاں یہاں ہمارے غیر اللہ کر لیتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ایک کام تھا کہ جب ان کی کشتی سمندر میں ہچکولے لیتی تھی ڈوبنے لگتی تھی تو اللہ اعلان کرتا تھا ان آلہتکم لا تغنی ہاہنا شیئا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے تمہارے باطل معبود یہاں کچھ کام نہیں آ سکتے. تو پھر ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین وہ کہتا تھا اللہ کو پکارو عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے. پھر لوگ پکارتے تھے کیسے لئن انجانا اگر وہ نجات دے گا ہم کو من ہذہ اس مصیبت سے لنکونن من الشاکرین تو ہم ہو جائیں گے شکر گزار. لیکن پھر کیا ہوتا تھا اب وہ یہاں نہیں ہے فلما نجاہم الی البر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر خشکی میں لاتا تھا اذا ہم یشرکون اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے مطلب چڑھاوا کسی اور پر چڑھانے لگتے تھے. قل اللہ آپ فرما دیجئے اللہ ینجیکم اللہ نجات دیتا ہے تم کو منہا اس سے بھی ومن کل کرب اور ہر ایک مصیبت سے ثم انتم تشرکون پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو. قل هو القادر آپ فرما دیجئے وہی تو بہت قدرت رکھنے والا ہے وہی قادر ہے قدرت رکھنے والا علی اس بات پر ان یبعثا کہ وہ بھیج دے علیکم تم پر عذابا کوئی عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے آسمان سے بجلیاں گریں اور سب کے سب ایک لمحے میں مر جاؤ اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ اور اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ بھیج دے عذاب کو تمہارے پاؤں کے نیچے سے تحت نیچے ارجلی پاؤں تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے زمین میں زلزلہ آئے پھٹے اور سب کے سب اس کی دراڑ میں چلے جاؤ. او یلبسکم آسمان سے بھی نہ آئے زمین سے بھی نہ آئے تمہارے اندر سے عذاب آئے. وہ کیسے او یلبسا یا وہ بھڑا دے یا تو وہ خلط ملط کر دے تم کو یعنی بھڑا دے لڑا دے تم کو شیعان گروہ بنا کر وہ یذیقا اور چکھائے بعضکم تم میں سے بعض کو باس بعض بعض کی لڑائی کا مزہ. اللہ اکبر اور آپس میں لڑ بھڑ کر سارے مر جاؤ. 2 جنگیں عظیم ہو گئی ایک اور ہو جائے. انظر دیکھ تو صحیح کیف نصرف کیسے گھما پھرا کر کھول کر ہم بیان کرتے ہیں اللہ آیاتی آیتوں کو لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. جب پہلے عذاب کا ذکر آیا تو آپ نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میں چہرے کے نور سے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں ایسا عذاب میری امت پر آ جائے جو اوپر سے آئے اور ان کو ملیا میٹ کر دے. اور جب نیچے کے عذاب کا ذکر آیا تو آپ نے پھر دعا کی ہے خدا نیچے سے کوئی عذاب آئے اور ساری امت ختم ہو جائے. تو دونوں دعائیں قبول ہو گئیں. اور جب تیسری بات آئی کہ آپس میں بھیڑیں اور مریں تو آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی لیکن فرمایا تیسری دعا سے مجھے روک دیا گیا. لڑیں بھیڑیں گے تو ضرور آپس میں مگر سب کے سب ملیا میٹ ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ ہائے ہائے اوپر فرمایا تھا یہ تجھے جھوٹا کہتے ہیں پھر تسلی دی تجھ کو نہیں کہتے یہ میرے قرآن کے دشمن ہیں.
اب اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے گلے کے انداز میں کہتا ہے وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھوٹ کہہ دیا بھی اس قرآن کو قوم کا، آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ برحق ہے آپ کی قوم نے۔ یہ بہت زیادہ گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، ورنہ یہ حضور سے شکوہ اور گلہ نہیں ہے۔ باپ بیٹے کے لیے کہتا ہے گھر والی کو آپ کا بیٹا خراب ہو گیا تو بیٹا تو اس کا بھی ہے، یہ تھوڑا کہہ رہا ہے، یہ بہت زیادہ گہرا تعلق۔ ہاں کتنا پیار کا لفظ ہے، کذب بہ قومک، تیری قوم نے اس کو جھوٹا کہہ دیا، وہو الحق، حالانکہ یہی تو برحق ہے۔ فرمایا لیکن اگر جھوٹا کہے تو آپ کی تھوڑی ذمہ داری ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تم پر ذمہ دار، میں کوئی ٹھیکیدار ہوں کہ تم کو زبردستی منواؤں۔ لکل نبأ مستقر، اب تم نے جھوٹا کہہ دیا، اب سزا ہونے والی ہے، مگر کب آئے گی؟ لکل نبأ، ہر ایک خبر کے لیے مستقر، پورا ہونے کے لیے ایک وقت متعین ہے، جب وقت آئے گا تو خبر آئے گی۔ وسوف تعلمون، اور عنقریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، غالباً 140 آیت تھی سورہ نساء میں، وہاں آیا تھا کہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا منافقوں کو کہ جب قرآن کی مذاق اڑائی جائے تو تم اس مجمع میں مت بیٹھو۔ کہاں بتایا گیا تھا؟ میں نے کہا سورہ انعام میں یہ آگئی وہ آیت، وَإِذَا رَأَيْتَ، ارے قرآن پڑھنے والے جب تو دیکھے الذین، ان لوگوں کو، یخوضون، جو گھستے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، مطلب عیب نکالتے ہیں ہماری آیتوں کا، مذاق اڑاتے ہیں آیتوں کا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ موڑ لے، ان کے پاس مت بیٹھ، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ لگ جائیں وہ فی حدیث غیری، کسی اور بات میں، تب تک ان کے پاس مت بیٹھو۔ اور یہی حکم ہے ان تمام جلسوں کا اور ان تمام میٹنگوں کا جہاں پر قرآن کی، حدیث کی اور اللہ کے حبیب کی مذاق اڑائی جائے، ایمان والوں کو وہاں بیٹھنا درست نہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور اگر یہ بات ہو کہ یونسین، بھلا دے کا آپ کو، الشیطان، شیطان ذہن میں نہ رہے اور وہ باتیں کرتے رہے اور آدمی تھوڑی دیر بیٹھا رہا، لیکن پھر اچانک یاد آیا کہ یہ تو اللہ کی آیتوں کی مذاق اڑا رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، فَلَا تَقْعُدْ، تو مت بیٹھیں آپ، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا عَلَى الَّذِينَ، اور جو لوگ ان لوگوں سے الگ ہو گئے اور یہ مذاق اڑاتے رہے تو ان مذاق اڑانے والوں پر جو عذاب آئے گا، جو بچ گئے وہاں سے الگ ہو گئے، ان کو اس کا کوئی حساب نہیں دینا۔ وما، اور نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، الذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابہم، ان ظالموں کے حساب میں سے، من شیء، کوئی چیز، ولیکن ذکرہ، لیکن متقیوں پر ایک ذمہ داری ہے، ذکرہ، نصیحت کرنا، کس لیے؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بھی متقی بن جائیں، وہ بھی پرہیزگار بن جائیں، شاید کہ وہ بھی ان باتوں سے بچنے لگیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ذر، میرے محبوب چھوڑ دیجئے، چھوڑ دینے کا مطلب انتقام نہ لیجئے، ان کی وجہ سے کڑیے نہ، غمگین نہ ہو جائیے، نصیحت تو کرنی ہے، چھوڑ دیجئے۔ الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم، بنایا جنہوں نے اپنے دین کو، لعباً، کھیل کا ذریعہ، ولہواً، تماشے کا ذریعہ، دو معنی، ایک تو یہ دین اسلام اللہ نے دیا تھا، اب اس دین کو صرف کھیل اور تماشا بناتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ جس کو انہوں نے دین سمجھا ہوا ہے وہ دین بھی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا، بس رنگ ڈال لیا، کچھ ناچ لیے، شراب پی لیا، اس کا نام دین سمجھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے۔ وذکر بہ، اعراض کرنے کا مطلب، چھوڑ دینے کا مطلب انتقام نہ لیجئے اور ان کے لیے اتنا کڑیے اور غم نہ کیجئے، ورنہ نصیحت کرنی ہے۔ ذکر بھی، اور نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، ان تبصل، اس بات سے نصیحت کیجئے، سمجھائیے، ان، اس وجہ سے کہ تبصل، گرفتار کر لیا جائے۔ یہ بڑا مشکل لفظ ہے، اس کا آسان ترجمہ میں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ یہ آسان ترجمہ ہوگا۔ ابصلہ، یبصل، گرفتار ہونا، ان تبصل، گرفتار کر دیا جائے، نفس، کسی جان کو، بما کسبت، ان کاموں کی وجہ سے جو اس نے کمائے، ایسا گرفتار ہو، لیس لہا من دون اللہ، کہ نہ ہو اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی، کوئی کام بنانے والا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہو۔ اچانک پکڑا گیا اور توبہ کے بغیر پکڑا گیا، نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی کام بنانے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، تو چلو رشوت سے جان چھڑائے، فرمایا رشوت بھی نہیں۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ رشوت میں دے، كُلَّ عَدْلٍ، ہر ایک رشوت میں دی جانے والی چیز کو، لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، تو نہیں لی جائے گی وہ اس سے،
اولئک الذین ابسلوا، کون ہے جو اس طرح گرفتار ہوں گے؟ کہا یہ مشرک۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، الذین ابسلوا، جو گرفتار کر لیے جائیں گے، بما کسبوا، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے۔ پھر جب گرفتار ہوں گے تو مجرم پیش ہوگا تو اس کو کیا ملے گا؟ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا من حمیم، ابلتے ہوئے پانی کا، وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ فرمایا اتنا کھول کھول کر کے دین سمجھا دیا گیا تو کیا اس کے باوجود ہم اس سچے دین کو چھوڑ کر کے تمہارے ساتھ مل جائیں؟ تو اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر تو وہ ہو جائے گا کہ جس طرح کسی کو شیاطین نے دیوانہ بنا دیا ہو تو پھر ویسے ہی دیوانہ ہو جائے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، اندعو، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، ان ہستیوں کو، لا ینفعنا، جو نفع نہیں دے سکتی ہیں نہ ہم کو، ولا یضرنا، اور جو نقصان نہیں دے سکتی یا نقصان سے بچا نہیں سکتی نہ ہم کو۔ دیکھیے نفع اور نقصان کے نہیں دے سکتی، کون ہے وہ؟ اگر کائنات میں کوئی نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، مگر اگلی صورت میں آ رہا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرما دیجئے اللہ کے مقابلے میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کہ نفع اور نقصان کی مالک تنہا ذات اللہ کی۔ ونرد، اور ہم لوٹائے دیے جائیں علی اعقابنا، ہماری ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی۔ اور اگر ہدایت کے بعد اس طرح کوئی بھٹک جائے اور ان ہستیوں کو پکارنے لگ جائے جو نہ نفع کی مالک نہ نقصان کی مالک، تو وہ آدمی کیسا ہوگا؟ کالذی، اس آدمی کی طرح، استہوتہ، پٹخ دیا ہو جس کو الشیاطین، شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں، حیران، اس حال میں کہ وہ پریشان ہے، سرگرداں ہے، کسی جنگل میں لے کر چھوڑ دیا، اب پاگل ہو گیا۔ لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ، وہ اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی، راستے کی طرف، کہ کہاں جنگل میں بھٹک رہا، ادھر آ، ایتینا، آجا تو نہ ہمارے پاس، مگر چونکہ وہ پاگل ہے تو وہ ہر آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو یہ اس کو بلاتے ہیں، وہ اور بھاگتا ہے جنگل میں، اور اسی طرح بھٹکتے بھٹکتے مر جاتا ہے۔ یہی حال اس آدمی کا ہے جو اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کا در پکڑ لیتا ہے۔ قل ان ھدی اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ کی ہدایت، یعنی جس کو اللہ ہدایت کہے، یہ قرآن کی، انبیاء کی ہدایت، هو الہدی، بس وہی ہدایت ہے، اس کے سوا، علاوہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ وہ امرنا، اور ہم کو حکم دیا گیا، لنسلم، تاکہ ہم حوالے کر دیں اپنے آپ کو، لرب العالمین، جہانوں کے رب کے سامنے، وان اقیموا الصلاۃ، اور ہم حکم دیا گیا ہمیں، اقیمو، کہ تم سیدھا کر دو، الصلاۃ، نماز کو، قائم کرو نماز کو، کھڑا کرو نماز کو، سیدھا کرو، مطلب نماز کا جیسے حق ہے اس طرح پڑھو، واتقوہ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اسی کا تقوی اختیار کرو، وہو الذی الیہ تحشرون، اور وہی تو اللہ ہے جس کے پاس تم کو جمع کیا جائے گا، وہو الذی، اور وہی تو ہے، الذی، جس نے خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ پہلی مرتبہ لفظ آ رہا ہے، آگے بار بار آئے گا، یہاں اس کو سمجھ لیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے